الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آپ کو اس بات کی بہت اچھی طرح اطلاع ہے کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے اینکرز ہیں، صحافیوں کا اس میں ذکر نہیں ہے۔ پاکستان کے جو بڑے بڑے اینکرز ہیں اور جن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ ملک میں انقلاب لے کر آئیں گے اور وہ انقلاب کے لیے جدوجہد بھی کرتے رہے ہیں، ان کی تمام رپورٹس اور ان کی تمام جو انویسٹیگیشن تھی وہ بہت حد تک درست بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات اور بھی اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے ملک میں اس بات کا بہت شور ہے کہ ہیلووین جو ہمارا بھوتوں کا اور چڑیلوں کا جو تہوار ہوتا ہے اس کا انعقاد سعودی عرب میں کیا گیا اور وہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چڑیلوں کی اور ان بھوتوں کی اور جنوں کی اور بلاؤں کی ہمارے ملک میں کوئی کمی ہے جہاں ہیلووین کا تہوار تو نہیں منایا جاتا؟ اب یہ صورتحال سامنے آ چکی ہے کہ ہمارے ملک میں لوگ چڑیلوں سے اور بھوتوں سے خوف کھا کے نہیں بلکہ ہمارے بڑے لوگوں کی سے خوف کھا کے جلدی جلدی ملک سے فرار ہو رہے ہیں۔ محیط پیرزادہ کا میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو سنا جس میں انہوں نے نیو یارک سے خطاب کیا تھا کہ میں اس وقت نیو یارک میں ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ میں کہیں دبئی میں ہوں، ابو ظہبی میں ہوں جہاں سے مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو کیا صرف گرفتاری کا خوف جو ہے وہ آپ کو نیو یارک لے گیا ہے؟ مریم نواز نے یہ بات غلط کہی یا درست کہی، لیکن میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز نے یہ بات کہا کہ وہ جو انقلاب کے نعرے لگاتے تھے، وہ جو ملک میں بڑی بڑی تبدیلیوں کے ساتھ جو کھڑے تھے، آج وہ سارے کے سارے ایئرپورٹ سے نکل کے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ بھٹی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے اور ریاض صاحب کا بھی نام جو ہے وہ آ رہا ہے، عمران ریاض صاحب کا، اور اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ایک ایسی انارکی کا شکار ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ارشد صاحب کی یعنی جو والدہ تھیں، انہوں نے یہ بتایا ہے لوگوں کو کہ جی آپ مجھ سے معلوم کریں کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ یہ بات ہمارے ہاں بڑی عجیب سی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان سے پوچھے بغیر، ان سے جانے بغیر جو ہے وہ ہمارے ہاں انویسٹیگیشن شروع کی جاتی ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ مدعی جو متاثر بھی ہے، مدعی بھی ہے، اس سے معلومات حاصل کرنے کے بجائے آپ کینیا جا کے معلومات حاصل کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ARY کے چیف کے پر ابھی تو الزام ہی ہے، اور اگر یہ درست ہے تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہونا چاہیے، لیکن معلوم تو یہ کرنا چاہیے جو اس کا متاثر ہے، جس نے جو ہے وہ یہ سارا دکھ جھیلا ہے، اور وہ دکھ کو جھیلنے کے بعد جو ہے آج وہ کہہ رہی کہ ہم سے کچھ پوچھے بغیر لوگ کینیا بھی چلے گئے، ہم سے معلومات لیے بغیر لوگ جو ہے وہ بیرون ملک کا سفر بھی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ یہ پکنک کا سلسلہ جاری رہے گا، ہے نا۔ اب یہ کینیا کے جو مقامی چینلز تھے اور کینیا کے جو مقامی اخبارات تھے، انہوں نے یہ معلوم کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ انہوں نے یہ قتل کی بنیادی وجہ کیا تھی، لیکن شروع کے 2 دن، ان کے قتل ہونے کے 2 دن تک تو یہ سارا سلسلہ کینیا کے جو ہے وہ اس میں چلتا رہا، لیکن اس کے بعد یہ مکمل طور پہ خاموشی ہو گئی ہے۔ کینیا کا تمام چینلز، کینیا کے تمام اخبارات اور تمام انویسٹیگیشن رپورٹرز کی جانب سے اب کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے، لیکن عمران خان نے بھی کہا ہے اور محترمہ وہ ارشد صاحب کی جو والدہ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ جا کر کے معلوم کریں ان کے گھر والوں سے، جو ان کے ساتھ ٹچ میں تھے، جو ان کو معلوم کر رہے تھے، کہ بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے،
لیکن اس کی سب چیزیں باوجود ابھی ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی. لیکن میں کل میرا ایک اتفاقاً پاسپورٹ ہاؤس سے گزرنا ہوا. وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ پاسپورٹ بنانے والوں میں پہلے کبھی یہ ہوا کرتا تھا کہ عمرے کے لیے یا لوگ حج کے لیے پاسپورٹ بناتے تھے. یعنی میں نے خود بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے پاسپورٹ کی ہمیں ضرورت پیش آئی. لیکن آج وہاں 18 سال کا 19 سال کا نوجوان جو ہے وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے پاسپورٹ کی, دھڑا دھڑ پاسپورٹ لے رہا ہے. میں نے ان سے معلوم کیا کہ بھائی یہ سارے پاسپورٹ آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا سر اس ملک میں رکھا کیا ہے سوائے قتل کے؟ یہاں تو آپ ہیلووین کے تہوار منانے پر سعودی عرب میں دکھ اور رنج کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ہر طرف چڑیلیں گھوم رہی ہیں, ہر طرف جو ہے وہ آپ کے بھوت گھوم رہے ہیں, ہر طرف جو ہے بلائیں ہمارے گلے سے لگی ہوئی ہیں, اور یہ بلائیں ہمارا گلا دبا رہی ہیں اس ملک میں. میں معلوم کرنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ملک جو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے مشہور ہے, اس میں ایسی کیا صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ لوگ اب اس ملک سے نکل کے باہر جا رہے ہیں. اسکالرشپ پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے, جو گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے, گورنمنٹ آف سندھ دیتی ہے, ان تمام اسکالرشپ پہ بیرون ملک جانے والے اب ملک میں نہیں آ رہے. تو یہ ایک طرف تو یہ میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ خدارا اپنے ملک میں واپس آئیں. اگر آپ ان برے لوگوں کے ساتھ, ان گنڈے بدماشوں کے ساتھ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نا گرین پاسپورٹ ختم کر دیں جس سے آپ اس ملک سے جاتے ہیں. آپ کو پھر کسی اور ملک کی حفاظت کے لیے مامور کیا گیا, کسی اور ملک کے لیے آپ کو بنایا گیا ہے کیا؟ آپ وہاں جا کے خدمتیں کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ کوئی خدمت کر رہے ہیں پاکستان کی. ان میں سے اکثر کا یہی کہنا ہے کہ جناب ہم آپ پاکستان کو ڈالر بیچتے ہیں جس سے خرچہ چلتا ہے. یہ باتیں لوگ برسوں سے پاکستان سے 70 72 73 سال سے لوگ یہ بات کہتے رہ رہے ہیں کہ وہ ہوں گے تو حکومت چلے گی, وہ چلے جائیں گے تو پاکستان کو بربادی تباہی ہو جائے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کو صرف ایک ہی کبھی وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں, کبھی وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں, جی شی پنگ کو جا کر کے خود مبارکباد دے رہے ہیں بھائی. اور ایم یو جو یادداشتوں پہ مختلف قسم کے یادداشتی معاہدوں پہ دستخط ہو رہے ہیں, تو یادداشتی معاہدے تو یادداشت کی ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں, تو اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ڈالر کی قیمتیں کم آئیں گی, کم ہو رہی ہیں, لیکن اسٹیٹ بینک نے بالکل دو ٹوک لہجے میں یہ بات دوبارہ بتا دی ہے. پرسوں انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا ہے, وزیر خزانہ کو بتایا ہے کہ جناب ہم آئندہ ماہ جو ہے وہ شرح سود کو مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اس شرح سود کے اضافے ہونے سے جو انشاءاللہ تعالیٰ دو آپ کے سامنے آئے گا, اس ملک کی ترقی, اس ملک کی جو ہے ابھی جو ہماری معاشی ڈھانچہ ہے وہ اس سے بالکل بیٹھتا چلا جائے گا. اب کل جو وہ 16 ارب روپے کا آپ نے پیکج اناؤنس کیا ہے, اس پیکج میں بھی وہ لوگوں کو ملتے وہ آپ نے تو اس کی بڑی کم شرح رکھی ہے, لیکن 22-23% جو ہے وہ اس پر قرض پہ ملتا ہے, لیکن بعض اوقات 26 بھی ہوتا ہے. اور آپ کو اس بات کا بھی وزیر اعظم صاحب پتہ ہے اور لوگوں کو بھی معلوم ہوگا کہ اس پہ 8 سے 10% جو ہے وہ بینکار بھی اپنا کمیشن وصول کرتے ہیں. تو اس پورے ایک طرف تو آپ کے لیے جو ہے یہ ملک جو ہے عوام کے لیے خوفزدہ ملک بنتا جا رہا ہے. لوگ یہاں کے اینکرز, یہاں کے تاجر و صنعت کار, میں آپ کو اس بات کی بالکل معلومات دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بیشتر تاجر و صنعت کاروں نے کینیڈا کی نیشنلٹی لی ہوئی ہے. وہ کسی بھی وقت پھر سے اڑ جائیں گے, لیکن ہماری قوم کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے, انہیں اپنے آپ کو متوازن انداز میں آگے بڑھنا چاہیے. لوگوں کا مقابلہ جو کر رہے ہیں اس مقابلے میں بھی ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان, یہ جو ہمارے ملک کی جو بقا اور سلامتی ہے, یہ صرف میرے اور آپ کے لیے, اس ملک سے فرار ہونے والوں کے لیے یا بیرون ملک چلے جانے والوں کے لیے یا غیر ملکی نیشنلٹی رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے یہ ان لوگوں پہ
آپ نے بھی نظر رکھنا ہے۔ اور یہ جو ہمارے ارشد شریف صاحب کا جو کیس چل رہا ہے، ارشد شریف کے صاحب کے بارے میں جو میں آپ کو اس بات پہ بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ارشد شریف کے کیس کے بعد لوگ یہاں سے بھاگنا شروع ہوئے، معید گئے، اس کے بعد عمران ریاض کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی کسی وقت چلے جائیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر لوگوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ لیکن ایک جو بہت بڑا جو آپ کو میں بتاؤں کہ ملک کی ترقی اور بقا کی ضمانت ہے، آپ کے انجینئرز پاکستان چھوڑ رہے ہیں، آپ کے ڈاکٹرز کو پاکستان پسند نہیں آ رہا ہے، آپ کے جو ہنرمند لوگ ہیں وہ اچھل اچھل کے پاکستان سے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ ان صورتحال میں پاکستان کی نہ بقا و سلامت رہ سکتی ہے اور نہ معاشی ترقی کو ہم آگے بڑھا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں یوٹیوب کا بھی بہت شکر گزار ہوں، وہ ہماری ویڈیو کو بہت اچھی طرح سے واچ بھی کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم اپنی گفتگو کو عوام کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کریں، اور کمنٹس باکس میں ہمیں آپ بتاتے رہیں، جیسے بہت سارے ساتھیوں نے جو ہے ہمیں عدیل صاحب نے بتایا ہے، ہمیں عمران صاحب نے بتایا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ 2-4 لوگ اور بھی انہوں نے بہت مفید مشورے دیے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میں ان کے مشوروں پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور لائک بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔